بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک کہانی سنانے لگا ہوں، بڑی کمال کی کہانی اور بڑی سبق امیز کہانی ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے اوپر غور کرنا ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا بڑا فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو اس کو سننے کا، جو ہے نا کہ آپ ایک دفعہ سنیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ ایک جو ہے نا کہ بہت ہی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا سی او تھا، اس نے جو ہے نا میٹنگ بلائی اور اس میں بتایا کہ جو ہے نا ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، جو ملک کی ترقی کو، جو ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اس نے بتایا جی وہ سائیکل ہے۔ اب جتنے بھی لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، سرکاری جتنے بھی تھے اور باقی ڈپارٹمنٹ کے اور جو بھی میڈیا کے لوگ تھے، وہ سارے پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی میٹنگ بلائی گئی ہے، اتنی بڑی میٹنگ کال کی گئی ہے اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جی سائیکل جو ہے وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا سبب بن رہی ہے۔ اب وہ سوال ہوا کہ جی میڈیا میں سے جی یہ کیسے بن رہی ہے، کیوں بن رہی ہے بھائی؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی جو بندہ سائیکل چلا رہا ہے نا، وہ کبھی کار نہیں خریدے گا۔ جو بندہ سائیکل چلانے کے اوپر اگر مطمئن ہے وہ کبھی کار نہیں خریدے گا، اور جب وہ کار نہیں خریدے گا تو وہ کار کے لیے لون نہیں لے گا بینک سے۔ نمبر ایک چیز، بینک کا اس کے ساتھ کوئی کنٹریبیوشن نہیں رہے گا۔ نمبر دوسری چیز کیا ہوگی، وہ اتنی انشورنس نہیں کروائے گا، کار کی انشورنس نہیں کروائے گا، کیونکہ اس کے پاس کار ہے نہیں تو انشورنس نہیں کروائے گا، اپنی انشورنس نہیں کروائے گا، کار کی انشورنس نہیں کروائے گا، انشورنس کمپنی کا نقصان ہو گیا۔ تیسری چیز انہوں نے کہا جی وہ پیٹرول کسی جگہ سے نہیں ڈلوائے گا، کیونکہ اس کے پاس کار ہے نہیں ہے، سائیکل میں پیٹرول پڑتا نہیں ہے، اس کو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اس نے کیا کیا، پیٹرول پمپ والوں کے ساتھ اس کا کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ اس نے کہا پھر اس کے بعد وہ اس کے پاس کار نہیں ہوگی تو گاڑی کی مرمت نہیں کروائے گا، ورکشاپ والوں کو کوئی انکم نہیں جائے گی، کار کی سروس نہیں کروائے گا، سروس ٹیک والوں کو کوئی اس کی انکم نہیں جائے گی۔ اس کے بعد کار پارکنگ کی اس کو کوئی فیس ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ جب کار پارکنگ کو اس کو فیس کوئی ادا نہیں کرنی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے نا کہ جی ظاہری بات ہے، اس نے کار پارکنگ کی فیس ادا نہیں کی، اس کے پاس کار ہے ہی نہیں ہے تو فیس نہیں ادا کی، تو ان کا بھی کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ اس نے کہا جی کہ پھر جتنے بھی ٹول پلازے آتے ہیں رستے میں، اس کے اوپر اس نے کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا۔ پھر جو سائیکل چلا رہا ہے اس کا جو ہے نا کہ نارملی چلان ہو ہی نہیں سکتا، 99.99% چانس نہیں ہے کہ اس کا چلان کرے۔ پھر اس کے بعد کیا چیز ہوگی، جو اب سب سے اہم چیز اس نے بتائی ہے، اس نے کہا جو سائیکل چلا رہا ہوگا نا اس کی صحت برقرار رہے گی، سائیکل چلانے کی وجہ سے وہ صحت مند رہے گا۔ جب وہ صحت مند رہے گا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائے گا، ڈاکٹر کی فیس نہیں ادا کرے گا، ڈاکٹر کا بھی نقصان ہو گیا۔ پھر میڈیکل سٹور میں سے دوائیاں نہیں خریدے گا، میڈیکل سٹور والوں کا نقصان ہو گیا۔ کسی لیب میں سے اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں کروانا پڑے گا، لیب والوں کا نقصان ہو گیا۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نے بتایا کہ جی کہ سائیکل چلانے والا شخص کیا کرے گا کہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کا سب سے بڑا باعث بن جائے گا۔ اس نے کہا اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو فاسٹ فوڈ والا اگر ایک بندہ فاسٹ فوڈ کا بزنس لگاتا ہے تو وہ اپنے سے علاوہ اگر اس نے 25-30 ملازم رکھے ہوئے ہیں، ان کو سیلری دینے کے علاوہ 25 سے 30 بندوں کا کاروبار میں اضافہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضافہ ایسے کرتا ہے کہ جو بندہ فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے نا کہ آہستہ آہستہ بیماریاں لگ جائیں گی، اس کو پھر جو ہے نا کہ معدے کے ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا، کبھی ناک کان والے ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا، کبھی جو ہے نا گلے والے ڈاکٹر کو چیک کروانا پڑے گا، کبھی جو ہے نا کہ اس کو جگر والے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کبھی اس کو ہارٹ والے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، کبھی اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہوگا، کبھی لو ہو رہا ہوگا۔ اس طرح سے جو ہے نا کہ کبھی اس کو شوگر ہو جائے گی اور اس کو جو ہے نا کہ مختلف قسم کی بیماریاں گھیر لیں گی، ایون کہ جو ہے نا کہ کینسر کے اسپیشلسٹ تک بھی وہ جا سکتا ہے، اور مختلف قسم کی لیبوں کی میں سے گزر کے جائے گا، مختلف قسم کے ٹیسٹ اس کے ہوں گے اور مختلف قسم جو ہے نا ایسی چیز کرے گا۔ اب اس نے یہ بات بتائی کہ جو ہے نا کہ جی ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے سائیکل جو ہے نا کہ یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے، یہ اس نے سائیکل والوں کے لیے بتائی۔ دوستو اب اس میں ہمارے لیے سبق آمیز کیا چیز ہے، اس میں سبق سیکھنے والی کیا چیز ہے، اس کہانی کو سیکھنے میں اس میں سیکھنے والی کیا چیز ہے؟ آپ لوگ جو ہے نا اس میں سیکھنے والی یہ چیز ہے کہ جو شخص اپنی اوقات کے مطابق اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، اس بات کے اوپر راضی ہو کے کہ اللہ نے اگر مجھے سائیکل ہی دیا تو الحمدللہ میں سائیکل کے اوپر خوش ہوں، تو اللہ نے اس سائیکل کے بدلے اس سے کیا کیا چیزیں عطا کی ہوئی ہیں، اس کو سائیکل کے بدلے اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بھائی میں نے اس کا ٹیکس دینا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے اس کی مینٹیننس کروانی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے میں نے اس کی انشورنس کروانی ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا کہ اس کی
मरम्मत करवानी है, या इसके जो है किसी बुजुर्ग का टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि अल्लाह ने उसको साइकिल चलाने के ऊपर, अगर वो उसके ऊपर खुश है, अल्लाह ने उसको साइकिल दी हो या अल्लाह की रजा में खुश है, तो अल्लाह ने उसको क्या दिया है, सबसे बड़ी चीज ये है कि उसको अल्लाह ने सेहत अदा की हुई है। जो है ना, मैंने 99 पॉइंट लोग ऐसे देखे हैं, 99.99% लोग ऐसे देखे हैं जो कार वाले होते हैं, वो क्या करते हैं जी, वो अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने मशीनें घर में रखी होती हैं, या वो जिम में जाके फीस अदा कर रहे होते हैं। तो साइकिल वाले बंदे को ना कोई मशीन खरीदने की जरूरत है, ना जिम में जाने की जरूरत है, ना जिम की फीस अदा करने की जरूरत है। अगर जो है ना कि जो बंदा अल्लाह की रजा में खुश है, कहने का मकसद क्या है कि जो बंदा अल्लाह की रजा में खुश है, अल्लाह ने उसकी जिंदगी में इतना सुकून अता कर दिया है कि उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जो शख्स अपनी चादर देख या अपनी जरूरत के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को पूरा करता है या अपनी ख्वाहिशात के ऊपर काबू रखता है, तो उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। जब जो है ना दूसरी तरफ जो है ना बंदा कार खरीदता है, या फास्ट फूड वाला है, या जो है ना जी कोई भी इस तरह का काम करता है जो अपनी ख्वाहिशात के दायरे से बाहर हो जाता है, अपनी जरूरियात की जो है ना कि जी दायरे को चीर के बाहर जाना चाहता है, अपने स्टेटस को बुलंद करना चाहता है, तो वो इन परेशानियों में बढ़ता जाता है। उसको नई नई आए दिन एक नई परेशानी लग जाती है, कोई बीमारी लग गई है, कोई टैक्स देना है, कोई फीस पे करनी है, उसको उसकी मुश्किलात बढ़ती जाती है। तरक्की करना बिल्कुल अच्छी बात है, आपको तरक्की करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह की रजा को सामने रख के अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखना है। अल्लाह की रजा के लिए जिंदगी गुजारनी है, ना कि दुनिया बनाने के लिए जिंदगी गुजारनी है। इस जिंदगी को ऐसे गुजारना है कि हमने आखिरत में जाके जो है ना उस जिंदगी को बनाना है। इस जिंदगी को ऐसे बनाना है कि हमने आखिरत में उस जिंदगी को जाके बनाना है। इस बात का खास तौर पर ख्याल रखना है, अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना है, इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखना है और अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखना है। दोस्तों, इस चीज की जो है ना मैंने ये आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये एक मेरी कहानी मेरी नजरों से गुजरी है, लेकिन हर एक बंदे का अपना नजरिया ना, उससे क्या इसने क्या सबक सीखना है। इससे मैंने जो सबक सीखा है कि जो बंदा अपनी ख्वाहिशात को अपने काबू में रखता है, तो उसके लिए जो है ना कि अल्लाह के बड़े इनामात होते हैं। अब इसी तरह से ये तो है साइकिल चलाने वाले की कहानी, लेकिन अब जो बंदे के पास साइकिल भी नहीं है और वो बंदा पैदल है, अगर वो बंदा पैदल है, उसके लिए जो है ना वो ज्यादा गनीमत है, उसको उतना कम असाब देना पड़ेगा। अब एक टीचर ने क्या किया ना कि एक क्लास में बंदों को समझाने के लिए 10 बच्चों को खड़ा कर दिया, हर बच्चे को ना, एक बच्चे को 10 रुपए दिए, दूसरे को 20, तीसरे को 30, चौथे को 40, पांचों को 50, जो है ना इस तरह से 100 में जो है ना 10वें बच्चे को उसने 100 रुपए पकड़ा दिया और कहा इनको खर्च करके आ जाना। अब वो सुबह आए जी, सुबह जब ने उसने क्लास में सबको खड़ा कर दिया लाइन में, जी हाँ जी बताएं जी क्या किया। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कि एक बच्चे ने कहा जी कि मुझे आपने 10 रुपए दिए थे जी, 10 वाले ने कहा जी मुझे आपने 10 रुपए दिए थे, मैंने 5 की टॉफी ली, 5 के बिस्कुट लिए, एक बात खत्म। दूसरा आ गया 20 वाला, जी हाँ जी तुमने क्या किया, उसने कहा जी मैंने टॉफी ली जी, मैंने साथ में जो है ना जी केक भी ले लिया जी, मैंने साथ जो है ना जी बिस्कुट भी ले लिए, साथ मैंने पापड़ भी ले लिए। इसी तरह से जो जिसने 100 रुपए लिया था उसके ऊपर जब उसने कहा जी अब टाइम उन बहुत नोट कर रहा था, अब जो 100 वाला बच्चा था उसने जो है जब हिसाब देने लगा तो उसने उसके मुताबिक सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया। तो अब जब उसने सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम किया तो उससे पूछा गया कि जी हाँ जी भाई, तो उसने कहा जी, उसने टीचर ने क्या बात उनको समझाई कि उसने कहा कि जी जब देखें आपके पास जो है ना जितने कम वसाइल होंगे, अगर आप उसमें राजी हैं, अल्लाह पाक उसी जिंदगी में आपको इतना सुकून अता फरमाएंगे कि आप अरबपति खरबपतियों से भी ज्यादा सुकून में रहेंगे, जिंदगी में सुकून आ जाएगा, सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो जब आपके पास सुकून होगा, आखिरत में भी आसानी होगी। जब अल्लाह के पास जाएंगे थोड़ा सा माल का हिसाब देना पड़ेगा, अल्लाह पूछेंगे जी हाँ जी कितना माल था, थोड़ा सा माल था, अल्लाह पाक यहाँ तक, वो जल्दी हिसाब खत्म हो जाएगा, जान छूट जाएगी। और जिसके पास जितना ज्यादा माल होगा उसका उतना उसने हिसाब देना होगा। लेकिन ज्यादा माल वाले को भी ये चाहिए कि अपने माल में से ज़कात अपने प्रॉपर तरीके से निकाले, हक हलाल की कमाई खाए, मजदूरों का हक अदा करे, और अपने जो है ना कि जितनी भी उसकी जो है ना जो शरी जायज जरूरियात है उनको पूरा करे, दूसरों की जरूरियात को भी पूरा करे, और अल्लाह की राह में दिल खोल के खर्च करे, और अपनी इस दुनिया को बनाने के बजाय अपनी उस दुनिया को बनाने के सोचे। तो फिर अल्लाह पाक जो है ना कि उसकी जिंदगी में भी ऐसा सुकून लाते हैं और उसकी जिंदगी में ऐसी बरकतें आ जाती है कि इंसान सोच नहीं सकता।
تو اس لیے دوستوں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے، ہر ایک نے اپنے نظریے کے مطابق سبق سیکھنا ہے۔ تو میں نے اپنے نظریے کے مطابق سبق سیکھا ہے اس میں سے کہ اگر جو ہے نا کہ سائیکل والا بندہ ہے یا جو پیدل چلنے والا بندہ ہے، اب جو پیدل چلنے والا بندہ ہے اگر اللہ کی رضا پہ خوش ہے نا، تو پیدل چلنے والے بندے کو جو ہے نا سائیکل والے سے کم محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ وضو کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پیدل جا رہا ہے، اگر وضو کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے لیے پیدل جا رہا ہے اور ہر جگہ پیدل جانا اپنی روٹین میں نہ لیتا ہے، تو اللہ پاک نے کیا کیا کہ ہر قدم کے اوپر اس کے لیے نیکی لکھیں گے، اور اللہ پاک جو ہے نا کہ اس کی جو ہے نا کہ صحت بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک جو ہے نا کہ اس کی زندگی میں برکتیں بھی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ جو ہے نا کہ اس لیے دوستوں اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ تو یہ اس نے جو ہے نا کہ ایک کہانی میری نظروں سے گزری تھی، ہر ایک نے اپنی نظریے کے مطابق سے سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ اس نے بتایا کہ جی کہ سائیکل جو ہے نا کہ جو ملکی معیشت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، لیکن جو ہے نا کہ میں نے سے یہ سبق سیکھا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اپنے قابو میں کر کے اگر اپنی زندگی گزارے تو اس کے لیے اس سے بڑا جو ہے نا کہ کوئی بھی نعم البدل کوئی چیز نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے گا، اور اس کی زندگی میں آٹومیٹکلی اللہ پاک جو ہے نا ساری پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ اللہ کی رضا میں جب انسان خوش ہے نا تو پھر جو ہے نا کہ انسان کو کسی چیز کی پریشانی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ خود دیا، اور رزق اللہ پاک جہاں سے مرضی اللہ دیں گے۔ اللہ جب کیڑے کو پتھر میں دے سکتا ہے نا، کہ انسان تو اشرف المخلوقات انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا کہ اس کو عزت کے ساتھ اور عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ لیکن بات کیا ہے کہ ہمارا پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو ہے نا کہ ہمیں جو بھی دے گا اللہ دیں گے، اور اللہ ہماری بہتری کے لیے دیں گے۔ تو ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے اوپر خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ خود بھی عمل کیجیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا جی، جزاک اللہ جی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی، آپ کی زندگی میں اللہ پاک برکتیں ڈالے جی۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں دوسروں کو بچایا کرے جی، اللہ پاک جو ہے نا کہ اس پہ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی، جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ۔